بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں مجدد دین و ملت سلطان المجددین امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شیخ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جو اس زمانے میں ابھی چل رہا ہے معاملہ۔ ارسلان میاں صاحب جو جامع ازہر سے پڑھ کے آئے ہیں اور ان کا رد مفتی صوفی کلیم حنفی صاحب نے جو کیا بہت غلط ڈھنگ سے کیا۔ دیکھو بات میں صلح کلی بنانا یہ صحیح نہیں ہے۔ جامع ازہر میں جانے والا اگر صلح کلی ہو جائے گا تو جتنے پڑھنے والے سب صلح کلی، پھر ان پر توبہ فرض ہو جائے گی فتح و رضویہ کے ساتھ۔ کسی پر چھیٹا کسی کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ جامع ازہر میں پڑھ کے آئے ہیں تو آپ ان سے پوچھیں، قرآن ہاتھ میں لے کے ان سے کہیں کہ قرآن ہاتھ میں لے کے کہیں کہ میں نے وہاں کسی صلح کلی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی اور میں نے وہاں جمعہ بھی نہیں پڑھا صلح کلی کے پیچھے۔ یہ بیان لینے کا آپ کو حق ہے، لے سکتے ہیں شبہ دور کرنے کے لیے، لیکن بغیر بات کیے کسی کو ایک دم الزام لگانا یہ صلح کلی ہے، وہابی ہے، یہ جامع ازہر میں پڑھ کے آیا ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ کے آیا ہے، ان کا کھانا کھا کے آیا ہے، ان کا ذبیحہ کھا کے آیا ہے، یہ سب صحیح نہیں ہے۔ بغیر تحقیق کسی کو کافر بنانا یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے کسی کو کافر کہا اگر وہ کافر نہیں ہے تو قول اس کی طرف پلٹ جائے گا، یعنی کہنے والے پر۔ اب جو مفتی کلیم حنفی صاحب نے کہا کہ یہ وہاں گئے تو اپنے لیے الگ گاڑی منگوائی اور بڑھیا کھانے کی فریاد کرنا، اور پنجاب گئے تو وہاں ایسا کہا، یہ اس طرح کی چھیٹا کسی کرنا ہے۔ اور جو انہوں نے کہا وہ صحیح کہا ہے کہ بریلوی کہنا نہیں چاہیے، غلط طریقہ ہے۔ اس سے قوم میں فساد پیدا ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، تنشیر پیدا کرنا، تفسیر پیدا کرنا، قوم میں تخلیق پیدا کرنا، ہر کسی کو فاسق و فاجر بنانا، تفسیر کے اور تفجیر کے فتوے لگانا، تضلیل کی نسبت کرنا، یہ سراسر گمراہی ہے۔ تو میں تائید کرتا ہوں اجمیر شریف سے، ابھی میں اجمیر شریف میں ہوں، امام اہل سنت کے درگاہ کے سامنے کھڑا ہوں، مسجد کے کنارے پہ ہوں، یہیں سے ویڈیو ان کی تائید میں بنا رہا ہوں کہ جو حضرت مفتی ارسلان رضا صاحب جو جامع ازہر میں پڑھ کے آئے ہیں ان کی ہم تائید کرتے ہیں۔ انہوں نے جو بیان دیا بالکل صحیح دیا کہ بریلوی کہنا بہت ہی غلط بات ہے، یہ ایک نیا انتشار والا معاملہ ہے اور نہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت کہنا چاہیے۔ تو میں یہاں سے اجمیر شریف سے اعلان کرتا ہوں اگر کہنا ہے تو اجمیری کہو، میں بھی اجمیری سنی کہتا ہوں، اجمیری سنی کہو کہ اسلام حضرت نے پھیلایا ہے، یہ ملا مولویوں نے تھوڑی پھیلایا ہے، انہوں نے تو فساد پیدا کیا ہے، ایک دوسرے کا کفر و شرک کے فتوے لگائے ہیں۔ دونوں طبقوں کی کتابوں میں بھرپور غلطیاں ہیں، دونوں ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور دونوں کے بڑے بڑے عالم بھی مانتے ہیں کہ ہاں غلطیاں ہیں۔ جیسے عامر عثمانی صاحب نے مانا تھا تجلی کے ایڈیٹر نے کہ اگر ہمارے عالموں سے ان کتابوں کا جواب نہ بن پائے تو نظر آتش کر دو چوراہے پر رکھ کر، جو تجلی کے ایڈیٹر تھے دیوبند کے، انہوں نے بھی مانا تھا۔ امام المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا کہ دونوں مکاتب کے لوگ، میں نے سنا ہے حضرت کا قول تھا، دونوں مکاتب کے لوگ اپنے اپنے عالموں کی غلطیوں کو صحیح کرنے میں لگے، اسلام وہیں کہیں اس کی تو تبلیغ ہو نہیں رہی، وہ کہہ رہا ہمارا عالم صحیح، وہ کہہ رہا ہمارا عالم صحیح۔ اسی طرح صفحہ 494 خطبات محرم میں مفتی جلال الدین امجدی جو فاضل بریلوی کے پوتے شاگرد ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ کنز ایمان کی فیض میں ہم نے اتنی غلطیاں دیکھیں، اب وہ چھپائی کی بتائیں جیسی بتائیں موجود ہیں صفحہ 494 خطبات محرم میں۔ ایک بار 68 نکالی، ایک بار 75 نکالی، ایک بار 145 نکالی، 6 بار اصلاح کی غالباً، 6 یا 7 بار۔ پھر بھی لکھا ہے کہ 6 بار کی اصلاح کے باوجود آخر میں 32 غلطیاں رہ گئی تھیں کنز ایمان کی فہرست میں۔ صفحہ 495 میں لکھا ہے کہ یہ غلطی سب سے پہلے بریلی کی کمپنی نے کی۔ سمجھ گئے آپ؟ تو یہ 70 سال کے بعد تک کیسے، اگر کوئی کہتا تھا وہ چھپائی کی غلطیاں چلو ہم نے مانا، تو یہ 70 سال کے بعد کیسے چھپائی کی غلطیاں ہو رہی ہیں؟ پھر کتنے لوگوں نے وہ فہرست پڑھی، کتنے لوگوں کو کنفیوز ہوا، کتنے لوگ گمراہ ہوئے ہوں گے، کتنے لوگ نہ جانے کیا کیا سوچا ہوگا۔ اگر کہتے ہو صاحب وہ چھپائی کی تو 70 سال کے بعد، مفتی جلال الدین صاحب کا تو ابھی انتقال ہوا ہے 25 سال پہلے، وہ کنز ایمان 100 سال پہلے چھپا ہے، تو کہ 75 سال تک آپ غلط فہرست پڑھواتے رہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟
اس کا ذمہ دار کون ہوگا قیامت میں؟ جو مفتی جلال امجدی صاحب نے لکھا ہے کہ ہم نے 145 غلطیاں تک نکالی ہیں، ایک بار 68 نکالی، ایک بار 36، ایک بار 75، نہ جانے کتنی غلطیاں الگ الگ ٹائم اس میں نکالی ہیں پیریڈ میں، ایک بار 75، ایک بار 68۔ تو یہ کوئی دیوبندی نے نہیں نکالی، یہ بریلوی عالم نے نکالی ہے، مفتی جلال امجدی نے، سنی عالم نے۔ اور صفحہ 479 میں لکھا ہے کہ مفتی اعظم کے خلافت نامے ساجد رضا صاحب بانٹ رہے تھے، وہ لوگ لے کے جا رہے تھے، وہ خلیفہ مفتی اعظم ہند بن رہے تھے، فرضی خلیفہ۔ مفتی اعظم ہند نے خلافت تھوڑی دی، ساجد رضا صاحب کے ذریعے سے لیا خلافت نامے، وہ صفحہ 479 میں پڑھو آپ خطبات محرم میں۔ تو آج سے میں یہ تائید کرتا ہوں، فاضل جامع ازہر مصر حضرت مفتی ارسلان رضا صاحب نے جو بیان دیا صحیح دیا کہ بریلوی نہیں کہنا چاہیے، اس سے گمراہیت پیدا ہوتی ہے، نہ مسلک کے اعلی حضرت کے نعرے لگوانے چاہیے۔ اگر نعرے لگوانا ہے تو مسلک غریب نواز کے نعرے لگیں گے، اور مسلک امام حسین یا امام حسن یا مسلک مولا علی حضرت شیر خدا یا 12 اماموں کے نام کے نعرے لگے۔ اگر آپ یہی دیکھنا چاہتے ہو کہ مسلک کتنے، تو میں نے بتایا 18 مسلک ہیں، 4 مجتہدوں کے ہیں تو 18 مجددوں کے ہوئے اس حساب سے۔ جب تم ایک کہتے ہو کہ صاحب یہ تھے وہ تھے، انہوں نے دین بچایا، کیا کیسے بچایا؟ جب مفتی جلال الدین امجدی ان کے پوتے شاگرد اتنی غلطیاں بتا رہے ہیں خود کنز ایمان کی فہرست میں، تو پھر کیسے آپ مجدد؟ اور علماء بدائیں ان کو مجدد نہیں مانتے، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ صاحب علماء بدائیں وہ بھی تو سنی ہیں، علماء مکن پور نہیں مانتے، علماء فرنگی محل نہیں مانتے، علماء جامع ازہر مصر نہیں مانتے ان کو۔ تو مجدد بالاتفاق متفق مجدد ہوتا ہے جسے سبھی سنی مانیں گے، اور دیوبندی بھی مانتے ہیں۔ مجدد وہ ہوتا ہے جیسے امام ربانی مجدد الف ثانی کو دیوبندی بھی مجدد مانتے ہیں اور بریلوی بھی۔ اسی طرح سے حضرت حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری وہ بھی مجدد ہیں، لیکن انہیں کوئی بھی بریلوی مجدد نہیں مانتا۔ جامعہ اسلامیہ والے گلشن بغداد والا یہ مفتی مجدد نہیں مانتا۔ اور یہ گلشن بغداد کا مفتی نے یہ بھی کہا تھا، امام حرم کے بارے میں کہا تھا نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ مشرک ہیں، حرمین شریفین کے اماموں کو مشرک کہا تھا۔ تو ان سے ثبوت مانگو کہ مشرک کی تعریف کیا ہے، مشرک کا کام کیا ہوتا ہے، کیا مشرک مسجد نبوی میں کھڑا ہو سکتا ہے، خانہ کعبہ میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ قرآن میں تو انما المشرکون نجس، بے شک مشرک نجس ہے قرآن میں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے اس سال کے بعد۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک طرف اختیار رسول آپ بتاتے ہو، تو پھر یہ ایک طرف انکار کیوں کرتے ہو؟ جب اختیار رسول بتاتے ہو تو یہ مانو کہ مسجد نبوی کے امام مومن ہیں، سنی ہے، نہیں تو پھر اختیار رسول کے ماننے کا کیا مطلب ہوا؟ کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو۔ فاضل بریلوی نے کہا تھا خالق کل نے مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں۔ جب دونوں جہاں آپ کے قبضہ اختیار میں ہے تو جو مسجد نبوی کا امام ہے وہ کیسے اختیار نبھا رہے ہیں؟ اب آپ کہتے ہو اللہ کی مرضی، تو اللہ کی مرضی ایسی ہوگی کہ امام کافر رہیں؟ ایسی باتیں کرتے ہو۔ نور الدین زنگی کو اللہ کے رسول نے بشارت دے دی تھی، وہ دونوں کو گرفتار کر لیا تھا نور الدین زنگی نے اور مرڈر کروا دیا تھا۔ اب ادریس ساجد دیڑا والا کہتا ہے کہ اس بات سے ذات رسول کو تکلیف ہو رہی تھی جو سرنگ کھودنے آئے تھے، تو کیا مسلح مسجد نبوی کے مسلح پر اگر امام بدعقیدہ رہے گا تو ذات رسول کو تکلیف نہیں ہوگی؟ یہ ادریس ساجد دیڑا والا کوٹا والا کہہ رہا تھا کہ 2 عیسائیوں سے اللہ کے رسول کی ذات کو تکلیف ہو رہی تھی، تو اگر امام بدعقیدہ رہے گا تو اللہ کے رسول کی ذات کو تکلیف نہیں ہوگی؟ یہ ادریس سے ہم سوال کرتے ہیں، جواب دیں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، اللہ نے میری روب کے ذریعے مدد فرمائی، 1 مہینے کی دوری تک اللہ کے رسول کا روب رہتا تھا، اور مسجد نبوی کا امام تو بالکل قریب میں ہے۔ پھر یہ کیسے آپ کہتے ہو صاحب؟ پھر تصرفات کا آپ اقرار بھی کرتے ہو اولیاء کرام کے، اور حضرت غوث پاک کے بارے میں بھی عقیدہ رکھتے ہو کہ حضرت تشریف لائیں گے مدد کے لیے۔ تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جو امام ہے اسے کیسے مانتے ہو کہ بدعقیدہ ہے؟ تصرف کا اقرار بھی کرتے ہو پھر انکار بھی کرتے ہو۔ تو اللہ کے رسول کی پیدائش کے وقت تو بادشاہ کے محل کے کنگرے گر گئے تھے، تو اگر بدعقیدہ امام کھڑا ہو جائے گا تو وہ بھی گر جائے گا۔ اگر آپ یہ مانتے ہو وہاں نماز نہیں ہو رہی تو پھر 50 لاکھ لوگوں کی ہر سال نماز نہیں ہو رہی، پوری دنیا کے لوگوں کی نماز نہیں ہو رہی جو وہاں نماز پڑھ رہے ہیں رات دن صبح شام، اور پھر یہ ماننا پڑے گا 5 ٹائم کی نماز وہاں 100 سال سے نہیں ہو رہی تمہارے حساب سے۔ یہ ادریس ساجد دیڑا نے کہا جو نمازیں جس نے وہاں پڑھی برباد ہو گئیں، یہ کوٹا والے ادریس نے کہا تھا جس نے جو نمازیں پڑھی برباد ہو گئی، جمعہ بھی جو پڑھا وہ بھی نہیں ہوا، جمعہ بھی نہیں ہوا، عید بقرعید بھی نہیں ہوئی،
اور اگر چاند دیکھ کر وہاں عید روزہ رکھا، ان کی خبر کے اوپر ان کی شہادت مان لی تو روزہ بھی نہیں ہوا ادریس ساجی زرا کے حساب سے۔ ادریس ساجی زرا کوٹا میں رہتا ہے، اور مفتی شہزاد اندوری کے حساب سے۔ تو مفتی ارسلان رضا صاحب کی ہم بھرپور تائید کرتے ہیں کہ انہوں نے صحیح کام کر رہے ہیں کہ وہ مسلک غریب نواز کہلوائیں اور اجمیری سنی کہلوائیں یا جامعہ ازہری سنی کہلوائیں، یہ ان سے فتویٰ لیں، مفتی کلیم انجی صاحب سے کہیں کہ جامعہ ازہر والوں سے آپ فتاوی حشام الحرمین پہ دستخط کروائیں کہ وہ فتاوی حشام الحرمین کو مانتے کہ نہیں، وہ مسجد نبوی کے امام اور امام حرم کو کیا مانتے ہیں۔ جامعہ ازہر والوں سے آپ فتویٰ لیں، ابھی موجود ابھی حالات ہیں ایسے کہ آپ پوری دنیا کو سنائیں۔ میں 1 لاکھ روپے دینے کو تیار ہوں کہ اگر کوئی جامعہ ازہر جا کر یہ تحقیق کرے تو اس بات کے لیے میں 1 لاکھ روپے دے سکتا ہوں کہ وہاں جا کر تحقیق کر بتانا پڑے گا ہندوستان بھر میں کہ ہاں وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے۔ وہ تو سب کے سب صلح کلی ہیں ان کے حساب سے، اور مولوی ادریس ساجی زرا میں ضرورت ہے اس کے حساب سے جامعہ ازہر والوں کے پیچھے نمازی نہیں ہوگی، اور یہ مفتی شہزاد اندوری کے حساب سے اور انوار البیان جنہوں نے لکھی اندوری، ان کے حساب سے جامعہ ازہر والوں کے پیچھے نمازی نہیں ہوگی۔ پھر یہ پڑھنے کیوں جاتے ہیں جامعہ ازہر میں تقیہ بازی کر کے؟ تو مفتی ارسلان رضا صاحب جامعہ ازہر والوں کا مزاج پیش کر رہے ہیں کہ بریلوی نہیں کہنا چاہیے۔ انہوں نے خود مانا تھا کہ ہماری قوم میں ہم لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں جاہل لوگ زیادہ ہیں، پڑھے لکھے کم ہیں۔ یہ عرس فاضل بریلوی میں کہا تھا مفتی ارسلان رضا صاحب، مان رہے ہیں جامعہ ازہر میں رہ کے سمجھتے ہیں کہ جامعہ ازہر میں ان کا کوئی نہ مسئلہ کے حالت کے نعرے لگتے ہیں، نہ فتاوی رضویہ کو مانتے ہیں، نہ وہاں کنزل ایمان پڑھا جاتا عام طور سے، نہ وہاں جمعے کی اذان باہر ہوتی ہے، نہ انگوٹھے چومتے ہیں، نہ وہ لوگ یا غوث المدد کہتے ہیں، نہ وہ قبر پہ اذان ہوتی ہے، نہ وہ یہ مانتے ہیں کہ قبر میں شیطان آتا بہکانے۔ تو مفتی ارسلان رضا صاحب کو سب روشن ہے۔ تو مفتی کلیم انجی صاحب کا ہم بات ارسلان رضا صاحب کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ وہ ان سے کہیں کہ جامعہ ازہر والوں سے فتویٰ منگوائیں کہ آپ فتاوی حشام الحرمین کو کیا مانتے ہو، امام حرم کو کیا مانتے ہو، دیوبندی ندویوں کو کیا مانتے ہو، اور جب تک وہ فتویٰ نہ منگوائیں تو جامعہ ازہر بھیجنا بند کر دے لوگوں کا، کیونکہ فتاوی رضویہ کے ساتھ پھر تجدید ایمان نکل لازم آ جائے گا جامعہ ازہر مشکوک جگہ بھیجنے کے اوپر۔ ایسے صلح کلی بناؤ گے تو پھر سب کے سب صلح کلی ہو جائیں گے۔ جامعہ ازہر میں ٹوٹل صلح کلی۔ حضرت ضیاء الدین مدنی 77 سال مدینے میں رہے، کیا 77 سال انہوں نے جمعہ نہیں پڑھا مدینہ شریف میں؟ اگر سنی مسجد ہے تو اس مسجد کا نام بتاؤ، کون سی سنی مسجد ہے، کون سی سنی مسجد ہے؟ مکہ شریف مسجد، نام تو بتانا پڑے گا نا آپ کو۔ ایسے تھوڑی کام چلے گا کہ ہر کہیں بتا دیا وہاں ایسا وہ سنی مسجد ہے، سنی امام کون سا امام ہے، کس مسجد میں امام ہے مکہ شریف مسجد میں؟ ہم بھی تو جا کے دیکھیں مسجد جن میں ہے، مسجد شجر میں ہے، مسجد نور میں ہے، یا مسجد جتنی مسجد ہے، مسجد قباء میں ہے، مسجد جمعہ میں ہے، مسجد قبلتین میں، کہاں سنی امام ہے؟ اس امام کا نام بتانا پڑے گا، مسجد بتانا پڑے گی آپ کو۔ ایسے نہیں کہو وہاں بہت سنی ہے، ایسے نہیں کہہ سکتے، دلیل دینا پڑے گی۔ میں ایسے یہ پیغام دے رہا ہوں مفتی ارسلان رضا صاحب کے حق میں کہ جو بیان دے رہے ہیں وہ صحیح دے رہے ہیں، اور کلیم حنفی صاحب کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کے خلاف بیان کریں، بلکہ ان سے توبہ کریں، بریلی آ کر ان کے پیر پکڑیں اور پیروں کو اپنے کندھے پر رکھ کر معافی مانگیں کہ میں مجھ سے غلطی ہوئی، اور جس نے ان کے خلاف بیان دیا ہے وہ سب آ کر ارسلان رضا صاحب کے پیر پکڑیں کہ یہ ان کے پردادا کے سستے میں تو کھا رہے ہیں نام لے کر کے، اور بن جاتے ہیں کیا سے کیا۔ کوئی ان کے پاس اگر ثبوت ہے کہ جامعہ ازہر والے کٹر سنی ہیں تو ثبوت پیش کرے، وہاں کے فتوے پیش کرے، حشام الحرمین کے خلاف، حشام الحرمین کی تائید میں ان کے بیانات ہیں وہ بیان دے، اور علماء سے بات کرائے، جامعہ ازہر مصر کے عالموں سے بائی فن بات کرائے کہ ہم جامعہ فتح حشام الحرمین کو مانتے ہیں، دیوبندیوں کو یہ مانتے ہیں، ندویوں کو یہ مانتے ہیں، اور امام حرم کو یہ مانتے ہیں، مسجد نبوی کے امام کو یہ مانتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ حاجی مرتے ہیں سب کی نماز جنازہ وہیں کا امام پڑھاتا ہے، تو آپ لوگ کہاں تک بچو گے؟ جنازے کی نماز وہی پڑھاتے ہیں، کفن وہی دیتے ہیں، غسل وہی دیتے ہیں، پھر آپ کے فتووں کے حساب سے، عزیز کے حساب سے آپ کے مردے کا غسل نہیں ہوا، نماز جنازہ نہیں ہوئی۔ یہ کہتے ہیں ہم نماز جنازہ الگ پڑھ لیتے ہیں، وہ جنازہ لے کے جاتے ہیں تو بتاتے تھوڑی ہیں کہ ہم لے کے جا رہے ہیں تم آ جاؤ، وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں، وہیں کے لوگ نماز پڑھاتے ہیں، وہی غسل دیتے ہیں، اور جنازے کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ ایک جنازہ تھوڑی، سینکڑوں جنازے ہوتے ہیں، ہر نماز میں جنازے ہوتے ہیں، ایک نہیں کئی، وہ آپ کو بتاتے نہیں کہ یہ آپ پڑھ لو تم نماز جنازہ تمہارے آدمی کی، ایسے نہیں بتاتے، وہی وہیں کا نماز پڑھائے گا، تو پھر تمہارے فتوے سے تمہارا مردہ بغیر نماز کے دفن ہو رہا ہے، بغیر غسل کے دفن ہو رہا ہے۔ یہ سمجھ اللہ تعالی ہم کو عطا فرمائے کہ اونچی سوچ رکھیں، یہ نیچی تھرڈ کلاس سوچ نہ رکھیں۔ آج دنیا کہاں جا رہی ہے؟ لوگ چاند پہ جا رہے ہیں، لوگ ہوائی جہاز بنا رہے ہیں، تم یہی سنی وہابی دیوبندی بریلوی کر رہے ہو کہ اس نے یہ لکھا، اس نے لکھا، جس نے جو غلط لکھا وہ مر گیا، وہ قبر میں جواب دے گا، قیامت میں جواب دے گا۔ آپ پبلک کو بتانے کی ضرورت نہیں، پبلک کو قرآن کی تفسیر بتاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت بتاؤ، عظمت بتاؤ، صحابہ کرام کے واقعات بتاؤ۔ آج تک بریلی میں
बम्बई में जश्न इमाम बाकर नहीं हुआ, उदयपुर में नहीं हुआ, चित्तौड़ में नहीं हुआ, भरूच में नहीं हुआ, बड़ौदा में नहीं हुआ, सूरत में नहीं हुआ, जश्न इमाम जाफर नहीं हुआ, जश्न इमाम बाकर नहीं हुआ, जश्न इमाम मूसा कादिम ने क्यों नहीं हुआ? मैं इंशाल्लाह कराऊंगा। वो लोग मुझसे कांटेक्ट करें 88 152 53 598। इंशाल्लाह 12 इमामों के नाम के जश्न होंगे, खुलफाए राशिदीन के नाम के भी होंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इसलिए ये ऑडियो को आप वायरल कर दें। मुफ्ती अरसलान रज़ा बिल्कुल हक पर हैं। जितने भी लोग उनकी मुखालिफत कर रहे हैं उनके पैर पकड़ करके माफ़ी मांगे और कहे कि हमने आपके दादा का नाम ले लेकर खाया है, वरना हम तो अंदर से तक़ियाबाद हैं। हम तो ऊपर से नाम लेते हैं, अंदर से हम तक़ियाबाद हैं। हम अंदर से, बहुत से लोग हैं जो अंदर से नहीं मानते, ऊपर से मानते हैं। तो मुफ्ती कलीम हनफी साहब ने उनकी बहुत ज़बरदस्त मुखालिफत रद्द किया है, वो माफ़ी मांगे। और जितने लोगों ने रद्द किया सब के सब वहाँ जाकर माफ़ी मांगे। और कालपी वाले भी उनसे आके माफ़ी मांगे कि हम आपके दादा के सत्ते में हम भी खा रहे हैं, पीरी मुरीदी कर रहे हैं। सब के सब वहाँ जाकर माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मसलक ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी जिंदाबाद, मसलक इमामुल हिंद जिंदाबाद।